السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے، کیا مسلمان مرد حضرات کے لیے اپنے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے؟ اسی طرح سے کیا یہ حکم مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے نماز کے دوران؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں پوری دلیل کے ساتھ، پورے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ڈیجیٹل دور میں اکثر و بیشتر مسلمان مرد اور مسلمان نوجوان لڑکے کیا کرتے ہیں کہ اپنے بالوں کو لمبا رکھتے ہیں اور پیچھے کی طرف بالوں کو سمیٹ کر کے اس میں ربڑ لگاتے ہیں یا اس کو باندھ لیتے ہیں، اور اسی حالت میں کچھ ایسے ہیں کہ باندھ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو کیا اپنے بالوں کو باندھ کر کے نماز پڑھنا کیا یہ جائز ہے؟ اس بارے میں دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اپنے سر کے بالوں کو لمبا رکھتے تھے اور باندھتے بھی تھے، اور نماز کے اندر انہی بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن حارث ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ان کے سر پر پیچھے سے بالوں کو جوڑا بنا ہوا تھا، یعنی بالوں کو اکٹھا کر کے سمیٹ کر کے باندھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کھڑے ہو کر ان کے بالوں کو کھولنے لگے۔ جب ابن حارث نے سلام پھیرا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے سر کے ساتھ آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی میرے بال کیوں کھولے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، انما مثل الذی یصلی وہو مکتوف۔ اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1101، 492 اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 1115 اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 647 کے اندر یہ ہے کہ صحابی نے کہا کہ اس کی مثال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال جو نماز کے اندر اپنے بالوں کو بندھا ہوا رکھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ہاتھ پیچھے رسیوں سے بندھا ہو۔ اس میں اتنا اضافہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر اگر کسی مسلمان مرد کے، کسی مسلمان نوجوان لڑکے کے اگر بال بندھے ہوں تو نماز کے دوران اس بال کو کھول دینا چاہیے۔ بندھے ہوئے بال کے ساتھ نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے بالوں کو سمیٹنے سے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر، ناک پر، دونوں ہاتھ، اور اسی طرح سے دونوں گھٹنے پر اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔
اسی طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹیں نہ بال. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ کرنا ہے نماز کے اندر تو 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، ناک اور پیشانی بھی زمین پر ٹچ ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ کپڑوں کو سمیٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور بالوں کو بھی سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے. یہ مرد حضرات کے لیے یہ حکم خاص ہے، عورتوں کے لیے الگ حکم ہے. عورتوں کے لیے تو یہ عام سی بات ہے کہ عورت اپنے بالوں کو سمیٹ کر کے اونٹ کے کوہان کی طرح سر کے اوپر اس طرح نہ باندھیں جس طرح سے اونٹوں کا کوہان ہوتا ہے. یہ عام طور پر عورتوں کے لیے منع ہے. اور عورتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر اپنے سر کے بال کو ڈھانک کر رکھتی ہیں. اب سر کے بال کو اگر وہ ڈھانک کر کے رکھتی ہیں تو پیچھے کی طرف چوٹی بنا کے رکھیں یا کھلا رکھیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ حدیث ان کے لیے ہے ہی نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مردوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے منع کیا ہے کہ نماز کی حالت میں نہ کپڑے کو سمیٹیں اور نہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے رکھیں، نہ اس کو باندھیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 812، 815، 810، 816، 809 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1096، 1098، 1095، 1099، 1097. اسی طرح سے مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 500 اور 501، طبرانی صغیر کے اندر حدیث نمبر 188، سنن اربع وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. ان صحیح حدیثوں کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1042، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 384، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 646 اور سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 1420 اور مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے دوسرے ایک صحابی سے. اس میں یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کا جوڑا گردن کے پیچھے باندھے نماز پڑھ رہے تھے تو ابو رافع جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے دیکھا تو ان کے بال کھول دیے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ سے ابو رافع کی طرف دیکھا تو ابو رافع نے ان سے کہا آپ نماز پڑھیے، غصہ مت کیجیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، یہ یعنی بالوں کا جوڑا یعنی باندھنا شیطان کی بیٹھک ہے. اس کی سند حسن ہے. معلوم ہوا ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر مرد حضرات جو مسلمان ہیں اگر وہ اپنے بالوں کو لمبا رکھتے ہیں تو نماز کے اندر اپنے بالوں کو کھول کر نماز ادا کریں. ان بالوں کو پیچھے کی طرف سمیٹ کر کے ربڑ لگانا، رسیوں سے باندھنا، دھاگوں سے باندھنا یہ منع ہے، بلکہ اس کو شیطان کی بیٹھک قرار دیا گیا ہے کہ آدمی اپنے سر کے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے کی طرف کر کے اس کو باندھ دیتا ہے کسی طرح سے، گویا کہ وہاں پر وہ جو ہے کہ شیطان بیٹھتا ہے، وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہو گئی، اس لیے منع کیا گیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ جو حدیث ہے نماز کے اندر اپنے بالوں کو باندھ کر کے نماز ادا کرنا، یہ مسلمان مرد حضرات کے لیے منع ہے. لہذا یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے بالوں کو باندھ کر کے نماز پڑھے. بالوں کو لمبا رکھنا تو ثابت ہوا کہ صحابہ اپنے سر کے بالوں کو لمبا رکھتے تھے، لیکن نماز کے اندر کئی صحابہ ایسے تھے جن کو یہ پتہ نہیں تھا، لہذا وہ نماز کے اندر اپنے سر کے بالوں کو باندھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھتے تھے، اور دوسرے صحابہ کو جب علم ہوا تو انہوں نے اس پر ٹوکا اور ان کے بالوں کو کھولا بھی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات معلوم نہیں ہوتی تھی تجارت وغیرہ کے مصروفیات کی بنا پر، تو جس کو معلوم ہوتا تھا وہ دوسرے صحابہ کو بتاتا تھا اس کے بارے میں. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو حدیث نہ ملی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پہنچی ہو، تو جن کو پہنچی ہو تو ان کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ اس کو بتلائے تاکہ وہ اس کام سے رک جائے. تو میرے جی دوستوں اور بھائیوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، بلکہ نماز کے اندر اگر لمبے بال ہوں مرد حضرات کے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو کھول کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔